صدا نبی کا اتارنے کے لیے یہ سر ہے صدی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا اسپیشل جو پروگرام ہے وہ شب قدر کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اپنے علامہ کرام سے جانیں گے کہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، یہ 1000 مہینوں اور راتوں سے افضل کیوں ہے۔ اس پہ ہم آج تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ میں علامہ صاحب کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علامہ کاشف مدنی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی مشتاق شیرین قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں اسٹوڈیو میں آئے۔ علامہ صاحب، آپ کی اجازت سے پروگرام کا آغاز ہم چاہتے ہیں کہ نعت سے شروع کریں۔ جی علامہ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں نعمان بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کا، بالخصوص علامہ عمران صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آج مجھے چیز کو یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں آج کی پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ موت آ جائے مجھے تیرے ذکر میں یا رسول اللہ، موت آ جائے مجھے تیرے ذکر میں، دل سے کہتا ہوں آمین یا رسول اللہ، دل سے کہتا ہوں آمین یا رسول اللہ۔ اور عشق کرنا ہے تو سید لولاک سے کہے، عشق کرنا ہے تو سید لولاک سے کہے، ورنہ بیکار ہے اس دنیا میں آنا تیرا، ورنہ بیکار ہے دنیا میں آنا تیرا۔ یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے۔ ارے زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے، زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے۔ اور آج کی محفل کا ایک خوبصورت پیغام بھی میں دینا چاہتا ہوں، سنیے گا کہ میں اس یقین سے ان پہ درود پڑھتا ہوں، میں اس یقین سے ان پہ درود پڑھتا ہوں، سہارا دے گا یہ پل سے گزرنے کے لیے، سہارا دے گا یہ پل سے گزرنے کے لیے۔
اور فقط حروف ملانے سے نعت بنتی نہیں، فقط حروف ملانے سے نعت بنتی نہیں، ارے ادب ضروری ہے نعت نکھارنے کے لیے، ادب ضروری ہے نعت نکھارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے۔ پہلے سوال سے کرتے ہیں، لیلۃ القدر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ آپ تفصیل سے بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے قبلہ سردار نعمان طارق صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسل سے یہ ایشیا ٹوڈے نیوز پر مجھے حاضری کا شرف ملا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج اس رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اور بالخصوص آخری عشرے میں جس میں لیلۃ القدر کی رات کی عظمت کو اللہ رب العزت نے بھی بیان کیا، اسی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جزائے کبیر عطا فرمائے۔ تو آپ نے جو سوال مجھ سے کیا لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر اس لیلۃ القدر کی فضیلت کو بڑے احسن طریقے سے بیان کیا، سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت ہی لیلۃ القدر کی شان کے حوالے سے نازل کی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القدر 30ویں پارے کے اندر سورت نمبر 97 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کیا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، یہ کتنی افضل رات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس سورۃ القدر کے اندر، یعنی قدر والی رات، اور اس قدر کے بھی کئی معنی ہے، ایک اس کا معنی ہے تقدیر، ایک اس کا معنی ہے رحمت والی رات، ایک 1000 مہینوں سے افضل، اور ایک اس کا معنی مفسرین نے لکھا کہ تنگی والی رات۔ اب اس تنگی والی سے مراد بطور مذمت نہیں، بطور رحمت، کیونکہ اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ اور اسی طرح سورہ دخان 25ویں سپارے کے اندر پہلی 5 آیات بھی اسی سورہ لیلۃ القدر کی حوالے سے، یعنی کہ اس عظمت والی رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس عظمت کو ان 5 آیات کے اندر بھی بیان کیا، اور اس کے اندر بھی 5 آیات ہیں، اور لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر بھی اس کی 5 راتیں بنتی ہیں، 21ویں کی، 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی اور 29ویں کی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی انداز سے اللہ رب العزت نے 5 ہی آیت کے اندر 5 راتوں کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ دخان کے اندر بھی 5 آیاتیں اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر دی ہیں، اور تیسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر 185 میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو اس انداز میں بیان کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، اور کون سے رمضان کے مہینے کے اندر، کس عشرے میں؟ فرمایا لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن کو سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی راتوں میں قرآن کو نازل کیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کو عظمت ملی قرآن کے صدقے سے، اور قرآن کو عظمت ملی صاحب قرآن کے وسیلے سے، اور قرآن کے اندر کے اس طرح کے مقامات ہیں۔ لیکن میں اب مختصراً کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو فرامین حضور نے بیان فرمائے، اس کے لیے میں آج سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں 10 صحیح حدیثیں آپ احباب کے سامنے اور پوری امت کے سامنے بیان کر دی جائیں، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ لیکن قبلہ نعمان صاحب، سب سے پہلے میں نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر پوری 5 آیتوں والی آیت سورت اللہ رب العزت نے 97 نمبر اس کا نمبر ہے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اس کی عظمت کو اس انداز میں بیان فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر
قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ کتنی عظمت والی رات ہوگی، قدر والی، کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ جس میں قرآن اترا ہے، اور قرآن اترا 23 سال 4 ماہ 10 دن میں میرے مصطفیٰ کریم کے سینے پر اترا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ قرآن کے اترنے والی رات ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ اب قرآن کا نزول بھی میں آپ کے سامنے اس کی اقسام آیات بیان کروں گا کہ نزولی اقسام کیا ہیں، کس طرح کو 6666 بعض نے لکھا 6683، لیکن اتفاقی جو مسئلہ ہے آیات کا 6666۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روایت کے مطابق متفقہ یہی ہے کہ 6666 آیات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ لیکن قرآن کے اس لیلۃ القدر کی عظمت کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں فرمایا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، رب کہتا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، خود کہتا ہے تم کیا جانو، پھر رب کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نہیں جانتے میں تو جانتا ہوں نا۔ رب نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر ہے، میں بتاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں بتاتا ہوں احکم الحاکمین، کیونکہ سارے دنوں کو، سارے لمحات کو عظمت میں نے ہی عطا کی ہے، تو میں ہی بتا سکتا ہوں کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ رب نے فرمایا 1000 مہینوں سے افضل رات تمہیں میں نے آخری عشرے کے اندر عطا کر دی۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو اب 1000 مہینوں سے افضل قمری اعتبار سے یہ 85 سال بنتے ہیں۔ 85 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے، اور اس رات کی عبادت قیام ایک پلڑے میں رکھا جائے، رب فرماتا ہے خیر اس سے بھی بہتر ہے۔ جس رات کو رب خیر کہے، اچھا کہے، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی آج جو ہے نا اس کی افادیت کو بیان کرتی ہے، فائدہ بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آگے اللہ رب فرماتا ہے وما تنزل الملائکہ، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح، کہ سارے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ سٹارٹ میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ قدر والی رات ہے، تنگی والی، اتنے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ حدیث صحیحہ کے اندر آتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں قدر سے مراد تنگ والی رات، تنگی والی رات، یہ مراد ہے کہ رحمت والے فرشتے زمین پر آ کر عبادت اور ریاضت کرنے والے، قیام کرنے والے لوگوں کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح 1.25 لاکھ نبیوں میں جب نبیین کا لفظ آتا ہے یا رسول کا لفظ آتا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں میرے نبی کی ذات بھی موجود ہوتی ہے، ذات بھی، رسول میں میرے نبی بھی موجود ہیں، اور نبیین میں بھی میرے نبی موجود ہیں۔ اب یہاں پر لفظ ہے تنزل الملائکہ، کہ ہم نے اس رات میں فرشتوں کا نزول کرنا ہے۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ اس فرشتوں میں جبریل تو موجود تھا، لیکن رب نے پھر والروح کہہ کے اس کو مخصوص کر دیا، تعمیم کے ساتھ تخصیص لگا دی۔ پہلے تعمیمی حکم تھا تنزل الملائکہ، اس میں جبریل امین بھی تھے، اس میں میکائیل بھی تھا، اسرائیل بھی تھا، اسرائیل بھی تھا۔ 1.25 لاکھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے زمانے میں جو فرشتے ان کے پاس آتے رہے، جو تقدیر کے اندر رکھے گئے، کیونکہ قدر کا معنی ایک تقدیر بھی ہے، تو اس لیے سارے فرشتوں کا الگ سٹیٹس ہے۔ لیکن تنزل الملائکہ میں جبریل موجود تھا، لیکن رب نے خاص اس آیت کو یہ فضیلت عطا کی۔ رب نے کہا ہم نے وہ جبریل جس کے 600 پر ہیں، ایک پر میں اتنی طاقت ہے، اگر ایک پر سے زمین و آسمان کو اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ وہ جبریل جب قرآن کو اٹھاتا ہے، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور۔ اب تورات کے بارے میں ہم تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر میں تو قرآن نازل ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 51، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا حکم دیا کہ 40 رات آپ عبادت اور ریاضت کریں، ہم آپ کو ایک گفٹ دیں گے، ایک کتاب عطا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ کتاب انہیں عطا کی، تورات۔ اب تورات کی 6 تختیاں ہیں نعمان صاحب، 6 تختیاں تھی۔
اب جبریل امین کو حکم ہوا کہ ہمارے کلیم نے موسیٰ نے ہماری بات کو سنا، 40 رات عبادت اور ریاضت کی، اب ہم اس پہ خوش ہو گئے اور اب ہمارا فضل ہونے لگا ہے اور ہم اسے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں موسیٰ کو، تو جاؤ تم 6 تختیوں سے دے دو تورات کی۔ حضرت جبریل کی طاقت میں پہلے بتا چکا، 600 پر ہیں، ایک پر میں اتنی طاقت ہے، 7 زمینیں 7 آسمان اٹھائے تو ایک پر سے اٹھا سکتا ہے، لیکن 600 پروں کی، نعمان صاحب آپ حیران ہوں گے کہ 600 پروں کی فل طاقت سے جبریل نے وہ 6 تختیاں اٹھائی، 600 پروں کی طاقت سے وہ 6 تختیاں تورات کی اٹھائی، نہ اٹھا سکے، پھر 5 تختیاں نیچے چھوڑ، 4 تختیاں 5 کو اٹھایا، ایک نیچے چھوڑی، نہ اٹھا سکے، پھر 4 اٹھائی، نہ اٹھا سکے، 3 اٹھائی، نہ اٹھا سکے، حتیٰ کہ تورات کی ایک تختی جبریل نے اٹھائی، حکم تھا رب کا کہ کلیم اللہ کی بارگاہ میں یہ تختیاں پیش کرنی ہیں، یہ تورات کتاب پیش کرنی ہے، نہ اٹھا سکے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے مجھے 600 پر عطا کیے، ایک پر میں تو نے اتنی طاقت رکھی، زمین و آسمان کو اٹھا سکتا ہوں، لیکن 600 پروں کی طاقت سے ایک تختی نہیں اٹھائی جا رہی، وجہ کیا ہے؟ رب نے کہا، اے جبریل یہ میرا کلام ہے، وہ زمین و آسمانوں کا وزن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اب جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا مجھے بتا کہ اب میں کیسے اٹھاؤں، حکم تیرا ہے، اس کی تعمیل بھی تو کرنی ہے، کیسے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں یہ تختیاں لے کر جاؤں؟ تو رب کی آواز آتی ہے، اور کوئی کام نہ کر، صرف ایک کام کر۔ کہا کیا کام؟ کہا فصلی علی حبیبی محمد، صرف ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لے، جب تو درود شریف پڑھ لے گا 6 کی 6 تختیاں اٹھا لے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم تصور کیجئے، وہ درود و سلام آج نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 2325 ہے، میرے نبی نے خود فرمایا انا نستعین برسول اللہ، میرے نبی نے خود فرمایا ہے میرے صحابہ تم مجھ سے مدد مانگا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی مدد نہیں کر سکتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آج اس ایشیا ٹوڈے چینل کے ذریعے، نیوز کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ کے سامنے کہ میرے نبی کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی، نبی پر درود بھی مدد کرتا ہے، نبی تو نبی ہے، نبی پر درود بھی مدد کرتا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور علی بھی تمہارا مددگار ہے، تو سارے ولی بھی تمہارے مددگار۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ میں بتانا، بات ذرا تفصیلی ہو گئی، اس لیے میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ہر دور میں ہر قرآن کی کتاب کا، ہر کلام کا ایک سٹیٹس تھا، اس کا ایک مقام تھا۔ تو جبریل امین نے ایک مرتبہ درود پڑھا، 6 کی 6 تختیاں اٹھا لی۔ تو اب اس سے ایک نسخہ بھی اخذ کیا علماء نے، علماء فرماتے ہیں قرآن کی تاثیر گرم ہے اور درود شریف کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس لیے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہو تو تباہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر لو ہو تو قرآن کی تلاوت کرے، اور اگر ہائی ہو تو درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے اس کا اور قرآن کی برکت سے اس کا بلڈ پریشر کا لیول برابر کر دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بالخصوص اترے ہیں۔ اور اس سے آگے میں تفصیل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، حتیٰ یطلع الفجر کے لفظ موجود ہیں، سلام ہی خطہ مطلع الفجر، آگے لفظ ہیں، رب فرماتا ہے سلام ہو یا خطہ، وہ جو فرشتے ہیں وہ زمین پر آتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، لیلۃ القدر سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ فرشتے ساری رات کو یہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں ساتھ ہی، کیونکہ لمبا وقت ہو چکا ہے، کہ میرے نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی فضیلت کیا بیان کی، تو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 37 اور مسلم کے اندر حدیث نمبر 1781 اور مشکات کے اندر 1958 ترین مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی راوی، اس حدیث کے راوی عن ابی ہریرہ تھا، یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 7773 حدیثوں کے راوی ہیں، سب سے زیادہ جس صحابی نے میرے نبی علیہ السلام کی روایات نقل کی ہیں اور آگے امت کو پہنچائی ہیں، جن کے وسیلے سے ملی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان
ایمانم و احتسابن غفر لہ ما تقدم من ذنبی. سبحان اللہ. اور آگے لفظ ہے من قام رمضانن ایمانم و احتسابن غفر لہ ما تقدم من ذنبی. اور آگے تیسرے لفظ ہے من قام لیلۃ القدر غفر لہ ما قدم من ذنبی. اب یہاں پر لفظ ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ پاک ماضی کے اس کے سارے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ. احتساب میں بتاتا ہوں. احتساب سے مراد یہ ہے نیت کا ہونا, اور احتساب سے مراد اخلاص کا ہونا, کیونکہ جس عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا وہ عبادت مردود ہو جایا کرتی ہے. احتساب کے 3 معنی بیان کیے, ایک اس کا نیت کا ہونا, اخلاص کا ہونا اور ثواب کی طلب رکھنا. 3 چیزوں کا نام احتساب ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بھی 7 لفظ ہے. تو ایمان سنیے, قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ اس چینل کے توسل سے میں بتانا چاہتا ہوں, اس امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا, اے ایمان والو. یا اللہ یہ ایمان کیا ہے؟ رب کہتا ہے ایمان تو ہے کملی والے سے پیار کرنے کا نام. اور بخاری شریف کے اندر جلد 1 صفحہ 7, مسلم کے اندر جلد 1 صفحہ 49, حدیث نمبر 7 ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. بخاری کے اندر حدیث نمبر 49 ہے میرے نبی کی حدیث. میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات نے اپنے ماں باپ, عزیز و اقارب, سارے خاندان میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہ کر لے. تو پیار کا نام, ایمان کا نام محبت مصطفیٰ ہے. تو یہاں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا, جبکہ تاریخی منظر میں دیکھیں تو باقی امتوں کو کسی کو کہا یا اہل الکتاب, اے کتابیو, کسی کو کہا یا اہل الفقراء, اے فقیرو. فقیر کا لفظ کس کے لیے بولا؟ یا اہل المساکین, اے مسکینو. کسی کو کہا اے مسکینو, کسی کو کہا اے فقیرو, کسی امت کو. لیکن جب میرے نبی کی امت کی بات آئی, رب 79 مرتبہ 89 مرتبہ کہتا ہے اے ایمان والو. یا اللہ تو اسے فقیر کیوں نہیں کہتا؟ باقیوں کو اگر فقیر کہہ رہا ہے اسے بھی فقیر کہہ دے, باقیوں کو مسکین کہہ رہا ہے اسے بھی فقیر کہہ دے, باقیوں کو کتابی کہہ رہا ہے انہیں بھی کتابی کہہ دے. رب کی آواز آتی ہے جس امت کو مصطفیٰ عطا کر دیے جائیں وہ امت کبھی فقیر نہیں رہتی, وہ مسکین نہیں رہتی. اور بخاری کی حدیث ہے, رب حدیث قدسی ہے, میرے مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے امت مصطفیٰ پر بڑا احسان کیا. مصطفیٰ کے میلاد کی صورت میں ہم نے تمہیں مصطفیٰ عطا کر کے تمہیں غنی کر دیا. سبحان اللہ. جس امت کو غنی کر دیا جائے اور اسے اتنا امیر کمیر بنا دیا جائے وہ کبھی فقیر نہیں رہتی. نعمان صاحب وہ کبھی فقیر نہیں رہتی. مفتی صاحب آپ نے بہت تفصیل سے بیان کیا اور بہت مزہ آ گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو لیلۃ القدر اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ اعظم مسلم کی عمر میں کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے احسن انداز کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا, اور یقیناً آپ کے بیان کے بعد اس بات کو بیان کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. لیلۃ القدر کے حوالے سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کا پس منظر, اس کی شان اللہ تبارک و تعالی نے جیسے پوری سورت قرآن کے اندر نازل کر دی تو اس سے بڑھ کر اس کی شان اور کیا جی. اور اس سے بعد جیسے قاری صاحب عرض کر رہے تھے کہ اس رات کے اندر نا فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے اور پھر اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا. اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. پھر قرآن کی اگر بات ہم کرتے چلیں تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورت نازل کی, بار بار جیسا قاری صاحب نے بار بار ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانو اس رات کی عظمت اور فضیلت کیا ہے, تم کیا جانو اس رات کی عظمت کیا ہے, تمہیں کیا خبر. اب اسی کے پس منظر ہم دیکھیں تو علماء کرام نے یہاں لکھا کہ تم کیا جانو, قرآن آج نازل ہوا. ہم سوال کرتے ہیں قرآن آج نازل ہوا, نہیں جواب ملتا, نہیں کل ہوا, نہیں جواب ملتا, نہیں 2 سال پہلے ہوا, 3 سال پہلے ہوا, نہیں بلکہ ہم سنتے آ رہے 1400 سال پہلے نازل ہوا, آج نازل نہیں ہوا. مجھے یہ بتاؤ 1400 سال سے لے کر آج دن تک جو قرآن کو پڑھتا آیا, جو قرآن کی تلاوت کرتا آیا,
تو قرآن اس سے یہی کہتا ہے تجھے کیا خبر، تو کیا جانے، تجھے کیا خبر یہ رات کیا ہے، تو کیا جانے۔ اب یہ سوچو ذرا، اس رات کی اتنی فضیلت ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات کی اتنی عظمت ہے جو قرآن لے کر آیا، اس کا مقام کیا ہو جی، جس کی فضیلت جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد کر رہا ہے کہ ابھی تک تم سمجھ سکے نہیں، تم جان سکتے نہیں، تم اس کا مقام سمجھ سکے نہیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، بوڑھا بھی پڑھتا ہے، چھوٹا بھی پڑھتا ہے، بچہ پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، بلکہ تو اب تو غیر مسلم نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو سب جب قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ایک ہی سوال کرتا ہے کہ تم سمجھ سکتے نہیں۔ جب ہم نے ابھی تک قرآن کی رات، جس رات قرآن نازل ہوا، اس کو نہیں سمجھ سکا تو صاحب قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑی عظمت سے نواز رکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو نازل کیا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تو کوئی وجہ نہ، جب فرشتوں نے قرآن مجید کی آیات نا پہلے اس بارے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے انکار کر دیا تھا، فرشتوں نے انکار کر دیا تھا۔ اسی حدیث کے پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام نے لکھا کہ جو فرشتے رب نازل کرتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے جی، اس لیے کہ فرشتوں نے انکار کر دیا تھا تو تاکہ فرشتے جب زمین پر آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے خوف میں یہ کیسے تڑپ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں یہ کیسے مچل رہے ہیں، کس طرح اس رات میں وہ اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اس رات کی فضیلت اس سورت کی وجہ سے ہی بلند ہوتی ہے، اور پھر فرشتوں کی وجہ سے اور زیادہ بلند ہوتی ہے، پھر صاحب قرآن کی وجہ سے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقام عطا کیا۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر چند ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو زنا کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو شرابی ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اور اللہ اور رسول کا باغی شخص اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہونے والی۔ جی بسم اللہ۔ اسی طرح حضرت میرے خیال میں جبریل امین آپ تشریف لائے تو بخاری کی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہو رہے تھے، آپ نے پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرا قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آج آپ جب ممبر پہ جلوہ گر ہونے لگے تو ہم نے عجیب منظر دیکھا، جی عجیب منظر دیکھا۔ تو یا رسول اللہ آپ جب پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا رکھا تو آمین کہا، تیسرا رکھا تو آمین کہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبریل میرے پاس آیا، کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس کے پاس والدین موجود ہوں تو وہ والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں نہ لے سکے، اور دوسرا وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور میرے اوپر وہ درود نہ پڑے، کنجوسی کرے، اور تیسرا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ رمضان کے مہینے میں اپنے لیے بخشش طلب نہ کروا سکے۔ تو یہ تین شخص یقیناً اگر ہم اس مہینے کے اندر کسی کے لیے بد دعا نکالیں تو ہماری بد دعا رد نہیں ہوتی، تو یقیناً جس کے لیے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا پر آمین کہا ہوگا تو وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز رد ہو سکتی ہے لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ علامہ صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں، اس رات کو کون سی نفل پڑھنی چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے، کس طرح اس رات کو گزارا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کس طرح اس رات کو گزارنا چاہیے، تو جس طرح کی بھی اصل مقصد یہ ہے کہ نفل تو بعد کی بات ہے۔ پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چینل کے وساطے سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں پوری امت کو، اکثر سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک روایت گردش کر رہی ہوتی ہے کہ جناب 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو پوری قضاء عمری ہو جائے گی اور ساری عمر کی جتنی نمازیں آپ کی قضاء ادا ہو جائیں گی تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کس طرح کی من گھڑت روایت پیش کر کے امت محمدیہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور عمل سے دور کیا جا رہا ہے۔
یہ ابھی پہلے بھی میں علامہ صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کے توسل سے یہ کہوں گا کہ نفل تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ پر جو واجبات فرائض جو تھے آپ پر فرض تھے، تو اس کے بعد آپ پر لازمی یہ تھا کہ آپ نفل پڑھیں۔ اگر آپ نے فرض ہی پورے نہیں ہیں تو آپ نفل پڑھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ فرض مقدم ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر پورے ہوں گے تو پھر آپ واجب پڑھیں گے، سنت پورے ہوں گے تو پھر نفل پڑھیں گے۔ تو یہ ارکان اسلام کے 5 جائز جو اقسام ہیں ان کی ترتیب ہے، پہلے نمبر پہ جس کا پہلا نمبر ہے پہلے وہ ادا کیے جائیں گے، جس کا دوسرا نمبر ہے وہ دوسرے پہ ادا کیے جائیں گے، جس کا تیسرا نمبر ہے وہ تیسرے پہ ادا کیے جائیں گے، جس کا چوتھا نمبر ہے وہ چوتھے پر، اور جس کا 5واں ہے 5واں۔ اب 5 راتیں جو ہیں ان کے توسل سے یہ عدد بار بار آ رہا ہے 5 کا، آیتیں بھی 5 اتری ہیں اور طاق راتیں بھی 5 راتوں کے اندر تلاش کی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے نمازیں بھی ہم پر 5 فرض ہوئی ہیں، تو پہلے ہم انہیں ادا کریں، کیونکہ بخاری شریف کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 963 کتاب الرقاق کے اندر باب التواضع کے اندر بڑی لمبی حدیث قدسی موجود ہے، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ نفل کے بارے میں بتایا گیا کہ نفل بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ فرض پڑھیں گے۔ کس طرح؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب بیت عبد كنت سمع الذی یسمع وكنت بصر الذی یبصر وكنت سمع الذی یسمع بها وكنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها ولسانه الذي ينطق بها لئن سالني لاوتینه فترددي عن نفس مؤمن فهو يكره الموت وانا اكره مساءة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کے پہلے لفظ یہی ہیں کہ جو بندہ فرض پورے پڑھنے کے بعد نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس سے پیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اسے اتنا پیار کرتا ہوں کہ فرمایا وَكُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور آگے رب فرماتا ہے پھر اسے میں یہ کمال دیتا ہوں لئن سألنی لأوتینہ، جو وہ منہ سے نکالتا ہے میں پورا کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد رب فرماتا ہے اس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں یہ ولی بن جاتا ہے، رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے ولی کا دشمن ہوتا ہے۔ ولی کی اقسام میں نے پہلے بتائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے اندر 55 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، اور تمام اولیاء اللہ ولی ہیں۔ رب نے ولیوں کی بات کی، اور یہاں حدیث قدسی کے اندر لفظ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے ولی کا، میرے رسول کا یا میرے کسی نبی کا یا میرے کسی ولی کا دشمن ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان جنگ سود والے کے لیے بیان کیا، اور حدیث قدسی کے اندر جنگ کا اعلان ولی کے دشمن کے ساتھ کیا، اور آگے لفظ سنیے، یہ نفل پڑھنے والوں کا مقام ہے، لیکن فرض جب پڑھے جائیں گے تب یہ مقام بنے گا۔ اب آپ کے فرض پڑھے کیا کریں گے، اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بات کرتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری سال کوئی عبادت نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں شارٹ کٹ کا، جیسے ایک میسج چلتا ہے کہ جمعہ الوداع میں یہ نفل پڑھ لیں آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ جی علامہ صاحب، یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اب یہ جو آ رہا ہے اس کو کس طرح اس کو کیا جائے؟ میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وہ روایات بھی پیش کروں گا کہ اگر جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا ہمیں ثواب مل جائے تو شریعت کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، وہ میں 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پوری رات قیام کا ثواب مل جائے گا اللہ رب العزت، تو میں وہ بیان کروں گا، لیکن اس کو میں تھوڑا سا حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اس کو پورا کر دوں۔ اس کے اندر لفظ موجود ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے ولی کا دشمن ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور آگے لفظ ہیں فترددی عن نفس مؤمن فهو یکرہ الموت وانا اکرہ مساءۃ، رب فرماتا ہے میرا ولی جب پوری کائنات میں جس بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک پیچھے، عین وقت پر اسرائیل آ کر تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، لیکن یہ عام انسانوں کی بات ہے،
لیکن جب ولیوں کی بات آتی ہے اسی حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے فَتُرَدِّدُ عَنْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ فَهُوَ يَقْرَأُ الْمَوْتِ، جب ولی کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ اسرائیل کو بھیجتا ہے، اسرائیل چلے جاؤ جا کر میرے ولی سے پوچھو مرنا چاہتے ہو یا کہ نہیں۔ اگر ولی کہہ دے کہ میں جانا چاہتا ہوں، رب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، انتقال کرنا چاہتا ہوں، تو رب کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر ولی کہے کہ نہیں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، رب کہتا ہے جیسا میرا ولی کہتا ہے ایسا ہی کرو، اسے زندہ رہنے دو۔ حضرات محترم یہاں پر پوری امت اس وقت دیکھ رہی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کون سے ایسے اسباب کیے جائیں اور کثرت کی جائے اس طرح کی عبادت اور ریاضت کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ ثواب مل جائے، ہمیں وہ ثواب مل جائے کہ ساری رات کا ثواب مل جائے۔ اب حدیث پاک کے اندر لفظ موجود ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز میں امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اختصار کر رہا ہوں ٹائم نہیں ہے ورنہ حوالہ جات بھی بیان کر دوں، جس میں میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ اس کی ایک رکعت فوت نہ ہوئی ہو، تو اس کو آدھی رات کی قیام اور عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین۔ اور آگے لفظ سنیے، آگے لفظ کہا آدھی اب رہ گئی جس میں عبادت کا ثواب نہیں مل رہا، آدھی کا ثواب تو مل گیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر کسی شخص نے اسی رات صبح فجر کے وقت فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو میرے نبی نے فرمایا اے میری امت دیکھ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں تمہیں ایسے ٹوٹکے بتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں سے تمہارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ کہا فجر کی نماز بھی جس نے اس طرح ادا کر لی، آدھی رات سے جو محروم رہ گیا تھا اللہ رب العزت پوری رات قیام اور عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ کتنا ثواب۔ اب دیکھیں ایک تو یہ حدیث جس میں 2 نمازوں کے لیے کہا، اب اگلی حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی خطا یہاں تک کہ یفرغا، امام جب فارغ ہو گیا نماز سے، چاہے اس نے تراویح بھی پڑھائی، اب بات ہوئی وتر سے گزر کر تراویحوں سے بھی کراس کر گئی، جب امام نے آخری دعا کی فارغ ہو گیا، مسجد میں چھٹی ہو گئی نماز کی، تو میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے امام کی ساتھ نماز شروع کی اور امام کے ساتھ ختم کی اس کو اللہ رب العزت پوری رات کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جس سے اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا بندے کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے، محروم نہیں رکھنا چاہتا، ہر حال میں وہ۔ اللہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس میں ذکر کون سا کرے؟ اس میں ذکر اس رات کا تو افضل ذکر ہے۔ افضل ذکر تو جو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 120 ہے، میرے نبی علیہ السلام افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں الحمدللہ، اور لیکن زیادہ جو دیکھیں بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ کی نیت ہونی چاہیے اعمال کے لیے، اور اعمال کے لیے آپ ذکر و اذکار کریں گے، بعد جو بھی آپ عمل کریں نیت کا ہونا ضروری ہے، چاہے ذکر کریں۔ آخری حدیث جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ ایسے کلمات ہیں، ایسے ذکر ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ تمہاری زبان پر لانا یہ چھوٹے خفیف ہیں، چھوٹے سے کلمات ہیں، لیکن ان کلمات کا مقام میں تمہیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن ترازو پر ان کلمات کو رکھا جائے گا، 7 زمینیں ایک طرف 7 آسمان رکھے جائیں گے، لیکن یہ کلمات کا جو ہے نا وزن بڑھ جائے گا، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلمات وہ ہیں جب بندہ یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر ہے اللہ کا۔ دعا کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر دعا کے الفاظ ہیں وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ ہاں جی، دعا کے بارے میں آخری عشرے کے بارے میں بالخصوص جامع الترمذی کے اندر اور نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم، یہ والی کلمات بندہ ادا کرے، اللہ مجھے بخش دے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے۔ تو یہ کلمات اگر اس رمضان میں بالخصوص حضور کی سنت کے مطابق اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس سے بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے۔ اور پروگرام کے آخر میں اللہ صاحب میں آپ کو دکھاؤں گا اس رات کو کیسے تلاش کیا جائے، کیا ایکٹیویٹی کی جائے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث مبارکہ سے حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور جان رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا تو اپنی کمر باندھ لیتے، اپنی کمر کس لیتے، کس کے لیے؟ عبادات کے لیے، اور پھر صرف خود عبادت کے لیے نہیں بلکہ اپنے آل و عیال سب کو ساتھ عبادت کے لیے
متو کرتے یعنی کہ انہیں بھی ساتھ تیار کر لیا کرتے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے ہفتے میں اعتکاف کیا اور اس رات کو تلاش کیا, اس رات کو نہ پایا. پھر آپ نے درمیانے ہفتے کا اعتکاف کیا اور پھر بھی آپ نے اس رات کو نہ پایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ہفتے کا اعتکاف کیا, اور ایک حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے اس رات کو اس دن پایا جس دن میرے سر پر مٹی لگی ہوئی تھی. اب بڑی آپ حیرت والی بات ہے, یہ کیا بات ہے؟ وجہ یہ تھی کہ مسجد نبی شریف کی چھت جو ہے کچی تھی, اور جس رات لیلۃ القدر کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر آئی اس رات بارش ہو گئی, اور حضور جان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پا کر اللہ سے سجدے میں گرے ہوئے تھے, اور چھت چونکہ ٹوٹی ہوئی چھت تھی اور بارش کی وجہ سے پانی نیچے آ گیا, اور پانی کی وجہ سے وہاں مٹی پہ پانی لگا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی پر وہ مٹی لگ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے غلاموں, یہ رات جب میں نے پائی تو میرے سر پر کیا تھی؟ پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی. یعنی حضور نے متعین نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ یہ فلاں رات ہے فلاں رات ہے, نہیں, بلکہ اس کو تلاش کرنے کا ہی حکم آیا ہے. یعنی کہ طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا جائے, جتنا اس کو تلاش کریں گے, یہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے, یہ آخری طاق راتوں میں سے کوئی سی رات بھی ہو سکتی ہے. لیکن علماء کرام نے یہاں پر زیادہ 27ویں کا لکھا ہے, تو جس کو جتنا فیض یا جتنا نور نظر آیا ہے تو وہ اس نے اسی کے متعلق اس کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو تلاش کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور جس کو اگر میسر آ جائے نا تو پھر صرف اپنے لیے نہ کرے, بہت زبردست آپ نے فرمایا. علامہ صاحب آخر میں آپ کیا فرمائیں گے, کیا کہنا چاہیں گے آپ آخر میں, آپ پروگرام کو کس طرح وائنڈ اپ کریں گے؟ میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں وبا کی صورت میں پوری امت مسلمہ پریشان حال ہے, اور یہ وبا گھر گھر تک پہنچ چکی ہے, اور اس کی غرض و غایت بھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی, بے حیائی کی وجہ سے یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں. اور حضور علیہ السلام کے دور کے بعد پھر طاعون کی بیماری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں, پوری امت مسلموں وہ گڑ گڑا کر, کیونکہ اعتکاف کا معنی ہے دھرنا دینا, ٹھیک ہے, کرنٹینہ میں بیٹھنا. اب لوگ دیکھا میں نے سنا, ہاں جی, کہتے ہیں جی آپ اکثر اعتکاف پہ پابندی بھی ہماری حکومت کی طرف سے لگائی گئی تاکہ اس طرح کی وبا نہ پھیلے. تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس لفظ سے اعتکاف کو ہی سمجھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ہے ہی کرنٹینہ ہے, اپنے آپ کو لوگوں سے الگ ہو جانا, لوگوں سے روک لینا, الگ ہو جانا. تو یہ ایک دھرنا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آخر میں یہ میسیج کہ جتنے بھی لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گڑ گڑا کر رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس وبا کورونا وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے, اور جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت, اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق. ناظرین کرام, آج کا ہمارا اسپیشل جو پروگرام ہے وہ شب قدر کے حوالے سے ہے. آج ہم اپنے علامہ کرام سے جانیں گے کہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے, یہ 1000 مہینوں اور راتوں سے افضل کیوں ہے. اس پہ ہم آج تفصیل سے گفتگو کریں گے. میں علامہ صاحب کا تعارف آپ سے کراتا چلوں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علامہ کاشف مدنی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی مشتاق شہین قادری صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں اسٹوڈیو میں آئے. علامہ صاحب, آپ کی اجازت سے پروگرام کا آغاز ہم چاہتے ہیں کہ نعت سے شروع کریں. جی علامہ صاحب. انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں نعمان بھائی, اور آپ کی پوری ٹیم کا, بالخصوص علامہ عمران صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آج مجھے چیز کو یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا. اس کے بعد میں آج کی پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. موت آ جائے مجھے تیرے ذکر میں,
یا رسول اللہ موت آ جائے مجھے تیرے ذکر میں، دل سے کہتا ہوں آمین یا رسول اللہ، دل سے کہتا ہوں آمین یا رسول اللہ۔ اور عشق کرنا ہے تو سید لولاک سے کہے، عشق کرنا ہے تو سید لولاک سے کہے، ورنہ بیکار ہے اس دنیا میں آنا تیرا، ورنہ بیکار ہے دنیا میں آنا تیرا۔ یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے۔ ارے زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے، زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے۔ اور آج کی محفل کا ایک خوبصورت پیغام بھی میں دینا چاہتا ہوں، سنیے گا کہ میں اس یقین سے ان پہ درود پڑھتا ہوں، میں اس یقین سے ان پہ درود پڑھتا ہوں، سہارا دے گا یہ پل سے گزرنے کے لیے، سہارا دے گا یہ پل سے گزرنے کے لیے۔ اور فقط حروف ملانے سے نعت بنتی نہیں، فقط حروف ملانے سے نعت بنتی نہیں، ارے ادب ضروری ہے نعت نکھارنے کے لیے، ادب ضروری ہے نعت نکھارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے۔ پہلے سوال سے کرتے ہیں، لیلۃ القدر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ آپ تفصیل سے بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے قبلہ سردار نعمان طارق صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسل سے یہ ایشیا ٹوڈے نیوز پر مجھے حاضری کا شرف ملا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اور بالخصوص آخری عشرے میں، جس میں لیلۃ القدر کی رات کی عظمت کو اللہ رب العزت نے بھی بیان کیا، اسی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جزائے کبیر عطا فرمائے۔ تو آپ نے جو سوال مجھ سے کیا لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر اس لیلۃ القدر کی فضیلت کو بڑے احسن طریقے سے بیان کیا۔
سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت ہی لیلۃ القدر کی شان کے حوالے سے نازل کی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القدر 30ویں پارے کے اندر سورت نمبر 97 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کیا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، یہ کتنی افضل رات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس سورۃ القدر کے اندر، یعنی قدر والی رات، اور اس قدر کا بھی کئی معنی ہے، ایک اس کا معنی ہے تقدیر، ایک اس کا معنی ہے رحمت والی رات، ایک 1000 مہینوں سے افضل، اور ایک اس کا معنی مفسرین نے لکھا کہ تنگی والی رات۔ اب اس تنگی والی سے مراد بطور مذمت نہیں، بطور رحمت، کیونکہ اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ اور اسی طرح سورہ دخان 25ویں سپارے کے اندر پہلی 5 آیات بھی اسی سورہ لیلۃ القدر کی حوالے سے، یعنی کہ اس عظمت والی رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس عظمت کو ان 5 آیات کے اندر بھی بیان کیا، اور اس کے اندر بھی 5 آیات ہیں۔ اور لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر بھی اس کی 5 راتیں بنتی ہیں، 21ویں کی، 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی اور 29ویں کی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی انداز سے اللہ رب العزت نے 5 ہی آیت کے اندر 5 راتوں کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ دخان کے اندر بھی 5 آیاتیں اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر دی ہیں۔ اور تیسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر 185 میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو اس انداز میں بیان کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، اور کون سے رمضان کے مہینے کے اندر، کس عشرے میں؟ فرمایا لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن کو سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی راتوں میں قرآن کو نازل کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کو عظمت ملی قرآن کے صدقے سے، اور قرآن کو عظمت ملی صاحب قرآن کے وسیلے سے۔ اور قرآن کے اندر کے اس طرح کے مقامات ہیں، لیکن میں اب مختصراً کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو فرامین حضور نے بیان فرمائے، اس کے لیے میں آج سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں 10 صحیح حدیثیں آپ احباب کے سامنے اور پوری امت کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن قبلہ نعمان صاحب، سب سے پہلے میں نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر پوری 5 آیتوں والی آیت سورت اللہ رب العزت نے 97 نمبر اس کا نمبر ہے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اس کی عظمت کو اس انداز میں بیان فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر، قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کتنی عظمت والی رات ہوگی قدر والی، کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ جس میں قرآن اترا ہے، اور قرآن اترا 23 سال 4 ماہ 10 دن میں میرے مصطفیٰ کریم کے سینے پر اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ قرآن کے اترنے والی رات ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ اب قرآن کا نزول بھی میں آپ کے سامنے اس کی اقسام آیات بیان کروں گا کہ نزولی اقسام کیا ہیں، کس طرح کو 6666 بعض نے لکھا 6683، لیکن اتفاقی جو مسئلہ ہے آیات کا 6666۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روایت کے مطابق متفقہ یہی ہے کہ 6666 آیات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ لیکن قرآن کے اس لیلۃ القدر کی عظمت کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں فرمایا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، رب کہتا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود کہتا ہے تم کیا جانو، پھر رب کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نہیں جانتے میں تو جانتا ہوں نا۔ رب نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر ہے، میں بتاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں بتاتا ہوں احکم الحاکمین، کیونکہ سارے دنوں کو، سارے لمحات کو عظمت میں نے ہی عطا کی ہے، تو میں ہی بتا سکتا ہوں کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ رب نے فرمایا 1000 مہینوں سے افضل رات تمہیں میں نے آخری عشرے کے اندر عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو اب 1000 مہینوں سے افضل قمری اعتبار سے یہ 85 سال بنتے ہیں۔ 85 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے، اور اس رات کی عبادت قیام ایک پلڑے میں رکھا جائے، رب فرماتا ہے خیر اس سے بھی بہتر ہے۔
جس رات کو رب خیر کہے، اچھا کہے، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی آج جو ہے نا اس کی افادیت کو بیان کرتی ہے، فائدہ بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آگے اللہ رب فرماتا ہے وما تنزل الملائکہ، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح، کہ سارے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ سٹارٹ میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ قدر والی رات ہے، تنگی والی، اتنے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ حدیث صحیحہ کے اندر آتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں قدر سے مراد تنگ والی رات، تنگی والی رات، یہ مراد ہے کہ رحمت والے فرشتے زمین پر آ کر عبادت اور ریاضت کرنے والے، قیام کرنے والے لوگوں کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح 1.25 لاکھ نبیوں میں جب نبیین کا لفظ آتا ہے یا رسول کا لفظ آتا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں میرے نبی کی ذات بھی موجود ہوتی ہے، ذات بھی، رسول میں میرے نبی بھی موجود ہیں اور نبیین میں بھی میرے نبی موجود ہیں۔ اب یہاں پر لفظ ہے تنزل الملائکہ، کہ ہم نے اس رات میں فرشتوں کا نزول کرنا ہے۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ اس فرشتوں میں جبریل تو موجود تھا، لیکن رب نے پھر والروح کہہ کے اس کو مخصوص کر دیا، تعمیم کے ساتھ تخصیص لگا دی۔ پہلے تعمیمی حکم تھا تنزل الملائکہ، اس میں جبریل امین بھی تھے، اس میں میکائیل بھی تھا، اسرائیل بھی تھا، اسرائیل بھی تھا۔ 1.25 لاکھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے زمانے میں جو فرشتے ان کے پاس آتے رہے، جو تقدیر کے اندر رکھے گئے، کیونکہ قدر کا معنی ایک تقدیر بھی ہے، تو اس لیے سارے فرشتوں کا الگ سٹیٹس ہے۔ لیکن تنزل الملائکہ میں جبریل موجود تھا، لیکن رب نے خاص اس آیت کو یہ فضیلت عطا کی۔ رب نے کہا ہم نے وہ جبریل جس کے 600 پر ہیں، ایک پر میں اتنی طاقت ہے، اگر ایک پر سے زمین و آسمان کو اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ وہ جبریل جب قرآن کو اٹھاتا ہے، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور۔ اب تورات کے بارے میں ہم تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر میں تو قرآن نازل ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 51، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا حکم دیا کہ 40 رات آپ عبادت اور ریاضت کریں، ہم آپ کو ایک گفٹ دیں گے، ایک کتاب عطا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ کتاب انہیں عطا کی، تورات۔ اب تورات کی 6 تختیاں ہیں نعمان صاحب، 6 تختیاں تھی۔ اب جبریل امین کو حکم ہوا کہ ہمارے کلیم نے، موسیٰ نے ہماری بات کو سنا، 40 رات عبادت اور ریاضت کی، اب ہم اس پہ خوش ہو گئے اور اب ہمارا فضل ہونے لگا ہے اور ہم اسے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں موسیٰ کو، تو جاؤ تم 6 تختیوں سے دے دو تورات کی۔ حضرت جبریل کی طاقت میں پہلے بتا چکا، 600 پر ہیں، ایک پر میں اتنی طاقت ہے، 7 زمینیں 7 آسمان اٹھائے تو ایک پر سے اٹھا سکتا ہے۔ لیکن 600 پروں کی، نعمان صاحب آپ حیران ہوں گے کہ 600 پروں کی فل طاقت سے جبریل نے وہ 6 تختیاں اٹھائی۔ 600 پروں کی طاقت سے وہ 6 تختیاں تورات کی اٹھائی، نہ اٹھا سکے۔ پھر 5 تختیاں نیچے چھوڑ، 4 تختیاں 5 کو اٹھایا، ایک نیچے چھوڑی، نہ اٹھا سکے۔ پھر 4 اٹھائی، نہ اٹھا سکے۔ 3 اٹھائی، نہ اٹھا سکے۔ حتیٰ کہ تورات کی ایک تختی جبریل نے اٹھائی، حکم تھا رب کا کہ کلیم اللہ کی بارگاہ میں یہ تختیاں پیش کرنی ہیں، یہ تورات کتاب پیش کرنی ہے، نہ اٹھا سکے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے مجھے 600 پر عطا کیے، ایک پر میں تو نے اتنی طاقت رکھی، زمین و آسمان کو اٹھا سکتا ہوں، لیکن 600 پروں کی طاقت سے ایک تختی نہیں اٹھائی جا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ رب نے کہا اے جبریل یہ میرا کلام ہے، وہ زمین و آسمانوں کا وزن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اب جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا مجھے بتا کہ اب میں کیسے اٹھاؤں، حکم تیرا ہے، اس کی تعمیل بھی تو کرنی ہے، کیسے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں یہ تختیاں لے کر جاؤں؟ تو رب کی آواز آتی ہے، اور کوئی کام نہ کر، صرف ایک کام کر۔ کہا کیا کام؟ کہا فصلی علی حبیب محمد، صرف ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لے، جب تو درود شریف پڑھ لے گا 6 کی 6 تختیاں اٹھا لے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم تصور کیجئے
وہ درود و سلام آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 2325 ہے، میرے نبی نے خود فرمایا انا نستعین برسول اللہ، میرے نبی نے خود فرمایا ہے میرے صحابہ تم مجھ سے مدد مانگا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی مدد نہیں کر سکتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آج اس ایشیا ٹوڈے چینل کے ذریعے، نیوز کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ کے سامنے کہ میرے نبی کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی، نبی پر درود بھی مدد کرتا ہے، نبی تو نبی ہے، نبی پر درود بھی مدد کرتا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور علی بھی تمہارا مددگار ہے، تو سارے ولی بھی تمہارے مددگار۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ میں بتانا، بات ذرا تفصیلی ہو گئی اس لیے میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ہر دور میں ہر قرآن کی کتاب کا، ہر کلام کا ایک سٹیٹس تھا، اس کا ایک مقام تھا۔ تو جبریل امین نے ایک مرتبہ درود پڑھا، 6 کی 6 تختیاں اٹھا لی، تو اب اس سے ایک نسخہ بھی اخذ کیا علماء نے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کی تاثیر گرم ہے اور درود شریف کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس لیے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہو تو اتباع فرماتے ہیں کہ وہ اگر لو ہو تو قرآن کی تلاوت کرے، اور اگر ہائی ہو تو درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے اس کا اور قرآن کی برکت سے اس کا بلڈ پریشر کا لیول برابر کر دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بالخصوص اترے ہیں، اور اس سے آگے میں تفصیل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ حتیٰ یطلع الفجر کے لفظ موجود ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، آگے لفظ ہیں، رب فرماتا ہے سلام ہو یا خطہ، وہ جو فرشتے ہیں وہ زمین پر آتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، لیلۃ القدر سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک یہ فرشتے ساری رات کو یہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں ساتھ ہی، کیونکہ لمبا وقت ہو چکا ہے، کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی فضیلت کیا بیان کی، تو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 37 اور مسلم کے اندر حدیث نمبر 1781 اور مشکات کے اندر 1958، 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راوی، اس حدیث کے راوی عن ابی ہریرہ تھا، یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 7773 حدیثوں کے راوی ہیں، سب سے زیادہ جس صحابی نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات نقل کی ہیں اور آگے امت کو پہنچائی ہیں، جن کے وسیلے سے ملی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، سبحان اللہ۔ اور آگے لفظ ہے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور آگے تیسرے لفظ ہے من قام لیلۃ القدر غفر له ما قدم من ذنبی۔ اب یہاں پر لفظ ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ پاک ماضی کے اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ احتساب میں بتاتا ہوں، احتساب سے مراد یہ ہے نیت کا ہونا، اور احتساب سے مراد اخلاص کا ہونا، کیونکہ جس عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا وہ عبادت مردود ہو جایا کرتی ہے۔ احتساب کے 3 معنی بیان کیے، ایک اس کا نیت کا ہونا، اخلاص کا ہونا اور ثواب کی طلب رکھنا، 3 چیزوں کا نام احتساب ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بھی 7 لفظ ہے۔ تو ایمان سنیے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ اس چینل کے توسل سے میں بتانا چاہتا ہوں، اس امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، اے ایمان والو۔ یا اللہ یہ ایمان کیا ہے؟ رب کہتا ہے ایمان تو ہے کملی والے سے پیار کرنے کا نام۔ اور بخاری شریف کے اندر جلد 1 صفحہ 7، مسلم کے اندر جلد 1 صفحہ 49، حدیث نمبر 7 ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، بخاری کے اندر حدیث نمبر 49 ہے، میرے نبی کی یہ حدیث، میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات میں اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، سارے خاندان میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہ کر لے۔ تو پیار
کا نام ایمان کا نام محبت مصطفیٰ ہے. تو یہاں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، جبکہ تاریخی منظر میں دیکھیں تو باقی امتوں کو کسی کو کہا یا اہل الکتاب، اے کتابیو، کسی کو کہا یا اہل الفقراء، اے فقیرو. فقیر کا لفظ کس کے لیے بولا؟ یا اہل المساکین، اے مسکینو. کسی کو کہا اے مسکینو، کسی کو کہا اے فقیرو، کسی امت کو. لیکن جب میرے نبی کی امت کی بات آئی، رب 79 مرتبہ 89 مرتبہ کہتا ہے اے ایمان والو، یا اللہ تو اسے فقیر کیوں نہیں کہتا؟ باقیوں کو اگر فقیر کہہ رہا ہے اسے بھی فقیر کہہ دے، باقیوں کو مسکین کہہ رہا ہے اسے بھی فقیر کہہ دے، باقیوں کو کتابی کہہ رہا ہے انہیں بھی کتابی کہہ دے. رب کی آواز آتی ہے جس امت کو مصطفیٰ عطا کر دیے جائیں وہ امت کبھی فقیر نہیں رہتی، وہ مسکین نہیں رہتی. اور بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، رب حدیث قدسی ہے، میرے مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے امت مصطفیٰ پر بڑا احسان کیا. مصطفیٰ کے میلاد کی صورت میں ہم نے تمہیں مصطفیٰ عطا کر کے تمہیں غنی کر دیا. سبحان اللہ. جس امت کو غنی کر دیا جائے اور اسے اتنا امیر کمیر بنا دیا جائے وہ کبھی فقیر نہیں رہتی. نعمان صاحب وہ کبھی فقیر نہیں رہتی. مفتی صاحب آپ نے بہت تفصیل سے بیان کیا اور بہت مزہ آ گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو لیلۃ القدر اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ اعظم مسلم کی امت کو کیوں دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے احسن انداز کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا، اور یقیناً آپ کے بیان کے بعد اس بات کو بیان کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. لیلۃ القدر کے حوالے سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کا پس منظر، اس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پوری سورت قرآن کے اندر نازل کر دی تو اس سے بڑھ کر اس کی شان اور کیا جی. اور اس سے بعد جیسے قاری صاحب عرض کر رہے تھے کہ اس رات کے اندر فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے اور پھر اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا. اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. پھر قرآن کی اگر بات ہم کرتے چلیں تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورت نازل کی، بار بار جیسا قاری صاحب نے بار بار ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانو اس رات کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، تم کیا جانو اس رات کی عظمت کیا ہے، تمہیں کیا خبر. اب اسی کے پس منظر ہم دیکھیں تو علماء کرام نے یہاں لکھا کہ تم کیا جانو. قرآن آج نازل ہوا، ہم سوال کرتے ہیں قرآن آج نازل ہوا؟ نہیں. جواب ملتا نہیں. کل ہوا؟ نہیں. جواب ملتا نہیں. 2 سال پہلے ہوا؟ 3 سال پہلے ہوا؟ نہیں. بلکہ ہم سنتے آ رہے 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج نازل نہیں ہوا. مجھے یہ بتاؤ 1400 سال سے لے کر آج دن تک جو قرآن کو پڑھتا آیا، جو قرآن کی تلاوت کرتا آیا، تو قرآن اس سے یہی کہتا ہے تجھے کیا خبر، تو کیا جانے، تجھے کیا خبر یہ رات کیا ہے، تو کیا جانے. اب یہ سوچو ذرا، اس رات کی اتنی فضیلت ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات کی اتنی عظمت ہے جو قرآن لے کر آیا اس کا مقام کیا ہو جی. جس کی فضیلت جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد کر رہا ہے کہ ابھی تک تم سمجھ سکے نہیں، تم جان سکتے نہیں، تم اس کا مقام سمجھ سکے نہیں. 1400 سال گزر گئے ہیں، بوڑھا بھی پڑھتا ہے، چھوٹا بھی پڑھتا ہے، بچہ پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے. بلکہ تو اب تو غیر مسلم نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو سب جب قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ایک ہی سوال کرتا ہے کہ تم سمجھ سکتے نہیں. جب ہم نے ابھی تک قرآن کی رات، جس رات قرآن نازل ہوا اس کو نہیں سمجھ سکا تو صاحب قرآن کو کیا سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑی عظمت سے نواز رکھا ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو نازل کیا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تو کوئی وجہ نہ. جب فرشتوں نے قرآن مجید کی آیات نا پہلے اس بارے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے انکار کر دیا تھا. فرشتوں نے انکار کر دیا تھا. اسی حدیث کے پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام نے لکھا کہ جو فرشتے رب نازل کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے جی. اس لیے کہ فرشتوں نے انکار کر دیا تھا تو تاکہ فرشتے جب زمین پر آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے خوف میں یہ کیسے تڑپ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں یہ کیسے مچل رہے ہیں، کس طرح اس رات میں وہ اللہ سے طلب کر رہے ہیں. تو یقیناً اس رات کی فضیلت اس سورت کی وجہ سے ہی بلند ہوتی ہے، اور پھر فرشتوں کی وجہ سے اور زیادہ بلند ہوتی ہے، پھر صاحب قرآن کی وجہ سے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقام عطا کیا.
جو رات میں کون سے لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے؟ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر چند ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوگی. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو زنا کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو شرابی ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اور اللہ اور رسول کا باغی شخص اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہونے والی. وہ بھی شامل کرنے اپنی بات کرتی ہے معذرت کے ساتھ، وہ بھی کرنے کے بعد وسلم ممبر پہ بیٹھے تھے ایک قدم جی بسم اللہ. اسی طرح حضرت میرے خیال میں جبریل امین آپ تشریف لائے تو بخاری کی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہو رہے تھے. آپ نے پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرا قدم رکھا تو آمین کہا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آج آپ جب ممبر پہ جلوہ گر ہونے لگے تو ہم نے عجیب منظر دیکھا. جی عجیب منظر دیکھا. تو یا رسول اللہ آپ جب پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا رکھا تو آمین کہا، تیسرا رکھا تو آمین کہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبریل میرے پاس آیا، کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس کے پاس والدین موجود ہوں تو وہ والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں نہ لے سکے، اور دوسرا وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور میرے اوپر وہ درود نہ پڑے، کنجوسی کرے، اور تیسرا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ رمضان کے مہینے میں اپنے لیے بخشش طلب نہ کروا سکے. تو یہ تین شخص یقیناً اگر ہم اس مہینے کے اندر کسی کے لیے بد دعا نکالیں تو ہماری بد دعا رد نہیں ہوتی. تو یقیناً جس کے لیے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا پر آمین کہا ہوگا تو وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے. کائنات کی ہر چیز رد ہو سکتی ہے لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. علامہ صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں، اس رات کو کون سے نفل پڑھنی چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے، کس طرح اس رات کو گزارا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کس طرح اس رات کو گزارنا چاہیے، تو جس طرح کی بھی اصل مقصد یہ ہے کہ نفل تو بعد کی بات ہے. پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چینل کے وساطے سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں پوری امت کو، اکثر سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک روایت گردش کر رہی ہوتی ہے کہ جناب 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو پوری قضائے عمری ہو جائے گی اور ساری عمر کی جتنی نمازیں آپ کی قضا ادا ہو جائیں گی تو آپ کو ثواب مل جائے گا. تو یہ دیکھیں کس طرح کی من گھڑت روایت پیش کر کے امت محمدیہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور عمل سے دور کیا جا رہا ہے. یہ ابھی پہلے بھی میں علامہ صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کے توسل سے یہ کہوں گا کہ نفل تو بعد کی بات ہے. پہلے آپ پر جو واجبات فرائض جو تھے آپ پر فرض تھے تو اس کے بعد آپ پر لازمی یہ تھا کہ آپ نفل پڑھیں. اگر آپ نے فرض ہی پورے نہیں ہیں تو آپ نفل پڑھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ فرض مقدم ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر پورے ہوں گے تو پھر آپ واجب پڑھیں گے، سنت پورے ہوں گے تو پھر نفل پڑھیں گے. تو یہ ارکان اسلام کے 5 جائز جو اقسام ہیں ان کی ترتیب ہے. پہلے نمبر پہ جس کا پہلا نمبر ہے پہلے وہ ادا کیے جائیں گے، جس کا دوسرا نمبر ہے وہ دوسرے پہ ادا کیے جائیں گے، جس کا تیسرا نمبر ہے وہ تیسرے پہ ادا کیے جائیں گے، جس کا چوتھا نمبر ہے وہ چوتھے پر، اور جس کا 5واں ہے 5واں. اب 5 راتیں جو ہیں ان کے توسل سے یہ عدد بار بار آ رہا ہے 5 کا. آیتیں بھی 5 اتری ہیں اور طاق راتیں بھی 5 راتوں کے اندر تلاش کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے نمازیں بھی ہم پر 5 فرض ہوئی ہیں تو پہلے ہم انہیں ادا کریں. کیونکہ بخاری شریف کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 963 کتاب الرقاق کے اندر باب التواضع کے اندر بڑی لمبی حدیث قدسی موجود ہے. اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ نفل کے بارے میں بتایا گیا کہ نفل بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ فرض پڑھیں گے. کس طرح؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب بیتا اب كنت سمع الذی یسمع وكنت بصر الذی یبصر وكنت سمع الذی یسمع بها وكنت يد التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها ولسانه الذي ينطق بها لئن سالني لاوتینه فترددي عن نفس مؤمن فهو يكره الموت وانا اكره مساءة من عاد لي وليا فقد
आज़नतुहु बिलखर्ब, ये बड़ी लंबी तफसील है। इसके पहले लफ्ज़ यही है कि जो बंदा फ़र्ज पूरे पढ़ने के बाद नफल पढ़ता है, नफल पढ़ता रहता है, अल्लाह पाक उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है, सुभान अल्लाह, सुभान उससे प्यार कर लेता है। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि फरमाया वकुन्तु समाउल्लज़ी यस्मऊ, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। वकुन्तु बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। वकुन्तु यदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वकुन्तु रिजुलुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। और आगे रब फरमाता है फिर उसे मैं ये कमाल देता हूं, लइन सालनी लऊतियन्नहु, जो वो मुंह से निकालता है मैं पूरा कर देता हूं। और फिर उसके बाद रब फरमाता है इससे मैं इतना प्यार करता हूं ये वली बन जाता है। रब फरमाता है मन आद अली वलीजन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो भी मेरे वली का दुश्मन होता है। वली की अक़साम मैंने पहले बताई, सूरह माइदा की आयत नंबर 55 के अंदर 55 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मैं भी वली हूं, मेरा रसूल भी वली है और तमाम औलिया अल्लाह वली हैं। रब ने वलियों की बात की और यहां हदीस कुदसी के अंदर लफ्ज़ मन आद अली वलीजन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो भी मेरे वली का, मेरे रसूल का या मेरे किसी नबी का या मेरे किसी वली का दुश्मन है, मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूं। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलाने जंग सूद वाले के लिए बयान किया और हदीस कुदसी के अंदर जंग का ऐलान वली के दुश्मन के साथ किया। और आगे लफ्ज़ से सुनिए, ये नफल पढ़ने वालों का मकाम है, लेकिन फर्ज जब पढ़े जाएंगे तब ये मुकाम बनेगा। अब आपके फर्ज पर आप क्या करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? आपकी बात करती है, ऐसे लोग भी हैं जो पूरी साल कोई इबादत नहीं करते, वो चाहते हैं शॉर्टकट का, जैसे एक मैसेज चलता है कि जुम्मा अलविदा में ये नफल पढ़ लें आपकी बख्शिश हो जाएगी। जी अल्लाह साहब यही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो अब ये जो आ रहा है इसको किस तरह इसको किया जाए। मैं इंशाल्लाह वो आपके सामने वो रिवायात भी पेश करूंगा कि अगर जो बंदा ये चाहे कि इसका हमें सवाब मिल जाए तो शरीयत के अंदर कोई सख्ती नहीं है। वो मैं 2 रिवायतें आपके सामने बयान करूंगा, पूरी रात क़याम का सवाब मिल जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो मैं वो बयान करूंगा। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा जो हदीस कुदसी बयान कर रहा हूं, अगर आप इरशाद फरमाएं तो मैं इसको पूरा कर दूं। इसके अंदर लफ्ज़ मौजूद है मन आद अली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब, जो भी मेरे वली का दुश्मन है मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। और आगे लफ्ज़ है फतुरद्दुदी अन नफ्सी मुमिनिन फहुवा यकरउल मौता व अना अकरउ मसाता। रब फरमाता है मेरा वली जब पूरी कायनात में जिस बंदे की मौत का वक्त आता है, कुरान कहता है ला यस्तखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, ना एक सेकंड आगे ना एक पीछे, ऐन वक्त पर इजराइल आकर तुम्हारी रूह को कब्ज़ करता है। लेकिन ये आम इंसानों की बात है, लेकिन जब वलियों की बात आती है इसी हदीस कुदसी में रब फरमाता है फतुरद्दुदी अन नफ्सी मुमिनिन फहुवा यकरउल मौत, जब वली की मौत का वक्त करीब आता है अल्लाह इजराइल को भेजता है, इजराइल चले जाओ जाकर मेरे वली से पूछो मरना चाहते हो या कि नहीं। अगर वली कह दे कि मैं जाना चाहता हूं, रब की बारगाह में जाना चाहता हूं, इंतकाल करना चाहता हूं, तो रब कहता है ठीक है। अगर वली कहे कि नहीं मैं जिंदा रहना चाहता हूं, रब कहता है जैसा मेरा वली कहता है ऐसा ही करो, इसे जिंदा रहने दो। हजरत मोहतरम यहां पर पूरी उम्मत इस वक्त देख रही है। मैं बताना चाहता हूं जिस तरह आपने सवाल किया कि कौन से ऐसे असबाब किए जाएं और कसरत की जाए उस तरह की इबादत और रियाजत की कि जिसकी वजह से हमें वो सवाब मिल जाए, हमें वो सवाब मिल जाए कि सारी रात का सवाब मिल जाए। अब हदीस पाक के अंदर लफ्ज़ मौजूद है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जो शख्स इशा की नमाज में इमाम के साथ तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, इख्तिसार कर रहा हूँ टाइम नहीं है वरना हवाला जात भी बयान कर दूं, जिसमें मेरे नबी ने फरमाया जिस शख्स ने भी इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तकबीर उला के साथ, शर्त यह है कि उसकी एक रकात फोत ना हुई हो, तो उसको आधी रात की क़याम और इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल। और आगे लफ्ज़ सुनिए, आगे लफ्ज़ कहा आधी अब रह गई जिसमें इबादत का सवाब नहीं मिल रहा, आधी का सवाब तो मिल गया, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी शख्स ने उसी रात सुबह फजर के वक्त फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ली, तो मेरे नबी ने फरमाया है मेरी उम्मत देख मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, मैं तुम्हें ऐसे टोटके बता रहा हूं, छोटे छोटे टोटकों से तुम्हारे सारे मामलात हल हो जाएंगे। कहा फजर की नमाज भी जिसने इस तरह अदा कर ली, आधी रात से जो महरूम रह गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी रात क़याम और इबादत का सवाब अता फरमा देगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो इस हदीस से क्या पता चला
کہ کتنا ثواب. اب دیکھیں ایک تو یہ حدیث جس میں 2 نمازوں کے لیے کہا, اب اگلی حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی خطہ یہاں تک کہ یفرغا, امام جب فارغ ہو گیا نماز سے, چاہے اس نے تراویح بھی پڑھائی, اب بات ہوئی وتر سے گزر کر تراویحوں سے بھی کراس کر گئی, جب امام نے آخری دعا کی فارغ ہو گیا, مسجد میں چھٹی ہو گئی نماز کی, تو میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے امام کی ساتھ نماز شروع کی اور امام کے ساتھ ختم کی اس کو اللہ رب العزت پوری رات کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جس سے اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا بندے کو فرما. اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا, محروم نہیں رکھنا چاہتا, ہر حال میں وہ. اللہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس میں ذکر کون سا کریں؟ اس میں ذکر اس رات کا افضل ذکر ہے. افضل ذکر تو جو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 120 ہے, میرے نبی علیہ السلام افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سبحان اللہ. تو یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں الحمدللہ. اور لیکن زیادہ جو دیکھیں بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت ہونی چاہیے اعمال کے لیے, اور اعمال کے لیے آپ ذکر و اذکار کریں گے, بعد جو بھی آپ عمل کریں نیت کا ہونا ضروری ہے, چاہے ذکر کریں. آخری حدیث جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ ایسے کلمات ہیں, ایسے ذکر ہیں, میرے نبی نے فرمایا یہ تمہاری زبان پر لانا یہ چھوٹے خفیف ہیں, چھوٹے سے کلمات ہیں, لیکن ان کلمات کا مقام میں تمہیں بتاتا ہوں. قیامت کے دن ترازو پر ان کلمات کو رکھا جائے گا, 7 زمینیں ایک طرف 7 آسمان رکھے جائیں گے, لیکن یہ کلمات کا جو ہے نا وزن بڑھ جائے گا. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلمات وہ ہیں جب بندہ یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو یہ ذکر ہے اللہ کا. دعا کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر دعا کے الفاظ ہیں وہ بھی ارشاد فرمانا. ہاں جی, دعا کے بارے میں آخری عشرے کے بارے میں بالخصوص جامع الترمذی کے اندر اور نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم. یہ والی کلمات بندہ ادا کرے, اللہ مجھے بخش دے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو مہربان ہے. تو یہ کلمات اگر اس رمضان میں بالخصوص حضور کی سنت کے مطابق اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس سے بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث مبارکہ سے حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور جان رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا تو اپنی کمر باندھ لیتے, اپنی کمر کس لیتے. کس کے لیے؟ عبادات کے لیے. اور پھر صرف خود عبادت کے لیے نہیں بلکہ اپنے آل و عیال سب کو ساتھ عبادت کے لیے متو کرتے, یعنی کہ انہیں بھی ساتھ تیار کر لیا کرتے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے ہجرے میں اعتکاف کیا اور اس رات کو تلاش کیا, یہ اس رات کو نہ پایا. پھر آپ نے درمیانے ہجرے کا اعتکاف کیا اور پھر بھی آپ نے اس رات کو نہ پایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ہجرے کا اعتکاف کیا, اور ایک حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے اس رات کو اس دن پایا جس دن میرے سر پر مٹی لگی ہوئی تھی. اب بڑی آپ حیرت والی بات ہے, یہ کیا بات ہے؟ وجہ یہ تھی کہ مسجد نبی شریف کی چھت جو ہے کچی تھی, اور جس رات لیلۃ القدر کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر آئی اس رات بارش ہو گئی, اور حضور جان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پا کر اللہ سے سجدے میں گرے ہوئے تھے. اور چھت چونکہ ٹوٹی ہوئی چھت تھی اور بارش کی وجہ سے پانی نیچے آ گیا, اور پانی کی وجہ سے وہاں مٹی پہ پانی لگا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی پر وہ مٹی لگ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے غلاموں, یہ رات جب میں نے پائی تو میرے سر پر کیا تھی؟ پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی. یعنی حضور نے متعین نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ یہ فلاں رات ہے فلاں رات ہے, نہیں, بلکہ اس کو تلاش کرنے کا ہی حکم آیا ہے. یعنی کہ طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا جائے, جتنا اس کو تلاش کریں گے یہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے, یہ آخری طاق راتوں میں سے کوئی سی رات بھی ہو سکتی ہے. لیکن علماء کرام نے یہاں پر زیادہ 27ویں کا لکھا ہے, تو جس کو جتنا فیض یا جتنا نور نظر آیا ہے تو وہ اس نے اسی کے متعلق اس کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو تلاش کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور جس کو اگر میسر آ جائے نا تو پھر صرف اپنے لیے نہ کرے, بہت زبردست آپ نے فرمایا. علامہ صاحب آخر میں آپ کیا فرمائیں گے, کیا کہنا چاہیں گے آپ آخر میں, آپ پروگرام کو کس طرح وائنڈ اپ کریں گے؟ میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ
بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں وبا کی صورت میں پوری امت مسلمہ پریشان حال ہے، اور یہ وبا گھر گھر تک پہنچ چکی ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی، بے حیائی کی وجہ سے یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے دور کے بعد پھر طاعون کی بیماری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں، پوری امت مسلموں وہ گڑ گڑا کر، کیونکہ اعتکاف کا معنی ہے دھرنا دینا، ٹھیک ہے، کرنٹینہ میں بیٹھنا۔ اب لوگ دیکھا میں نے سنا، ہاں جی، کہتے ہیں جی آپ اکثر اعتکاف پہ پابندی بھی ہماری حکومت کی طرف سے لگائی گئی تاکہ اس طرح کی وبا نہ پھیلے۔ تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس لفظ سے اعتکاف کو ہی سمجھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ہے ہی کرنٹینہ ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ ہو جانا، لوگوں سے روک لینا، الگ ہو جانا، تو یہ ایک دھرنا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آخر میں یہ میسج کہ جتنے بھی لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گڑ گڑا کر رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس وبا کورونا وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا اسپیشل جو پروگرام ہے وہ شب قدر کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اپنے علامہ کرام سے جانیں گے کہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، یہ 1000 مہینوں اور راتوں سے افضل کیوں ہے، اس پہ ہم آج تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ میں علامہ صاحب کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علامہ کاشف مدنی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی مشتاق شہین قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں اسٹوڈیو میں آئے۔ علامہ صاحب، آپ کی اجازت سے پروگرام کا آغاز ہم چاہتے ہیں کہ نعت سے شروع کریں۔ جی علامہ صاحب۔ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں نعمان بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کا، بالخصوص علامہ عمران صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آج مجھے چیز کو یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں آج کے پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ موت آ جائے مجھے تیرے ذکر میں یا رسول اللہ، موت آ جائے مجھے تیرے ذکر میں، دل سے کہتا ہوں آمین یا رسول اللہ، دل سے کہتا ہوں آمین یا رسول اللہ۔ اور عشق کرنا ہے تو سید لولاک سے کہے، عشق کرنا ہے تو سید لولاک سے کہے، ورنہ بیکار ہے اس دنیا میں آنا تیرا، ورنہ بیکار ہے دنیا میں آنا تیرا۔ یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے،
ارے زبان ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے، زبان ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے۔ اور آج کی محفل کا ایک خوبصورت پیغام بھی میں دینا چاہتا ہوں، سنیے گا کہ میں اس یقین سے ان پہ درود پڑھتا ہوں